کہ ہم ان فیصلوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے کہ اس کو واپس لے لیا جائے، اثر نو دیکھ لیا جائے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ دے چکے ہیں. اب کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو تحریک انصاف نے کبھی گفتگو سے ہم کنارہ کش نہیں ہوئے. ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کو فوقیت دی ہے، لیکن آئین سے انکار نہیں ہو سکتا. آئین مقدم ہے. ہم پارلیمنٹیرینز ہیں جتنے کھڑے ہیں یہاں، ہمیں پارلیمنٹ کے تقدس کا احترام ہے، ہمیں پارلیمنٹ کی قراردادوں کی اہمیت سے ہم واقف ہیں، لیکن پارلیمنٹ کی قرارداد آئین پر حاوی نہیں ہو سکتی، آئین کی پابند ہو سکتی ہے. جہاں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ہم نے اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے بات کو آگے لے کر چلنا ہے. اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم جا رہے ہیں، ہم آپس میں مشاورت کریں گے، عمران خان صاحب سے، اپنے لیڈر سے رہنمائی حاصل کریں گے، اب تک کی جو پیش رفت ہے ان کی خدمت میں پیش کریں گے، ان سے رہنمائی حاصل کر کے 4 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھیں، جو ہمارا بنیادی معاملہ ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ جس طرح آج بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے وہ شکیب جلالی صاحب نے کہا ہے نا کہ گفتگو کیجئے، فطرت انسانی ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں. بات چیت بڑی ضروری ہے. آپ آگے بڑھنے کے لیے گفتگو ہونی چاہیے، لیکن ایک ہی ہماری بنیادی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ گفتگو آئین سے ماورا نہیں ہوگی. آپ جو سپریم کورٹ نے آج بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے 14 مئی کی تاریخ انٹیکٹ ہے، وہ آگے ہرگز نہیں جائے گی. اور جو مذاکرات ہیں وہ ٹائم فریم آٹومیٹکلی ہی مل گیا ہے، یعنی آپ نے ہر صورت میں ابھی 4 بجے دوبارہ بلا لیا ہے. سو اپنے 1 ہفتے میں یہ مذاکرات کے قریب جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے ہیں. 1 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے. آئین کے اندر جو شک دی گئی ہے بڑا سمپل ہے. شاہ صاحب نے سپریم کورٹ کو یہ پرائز بھی کیا کہ دیکھیں، یہ تو خود ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ دیں، الیکشن ہو جائیں گے. وہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد نگران حکومتیں یہ معاملات نہیں چلا سکتی. صرف ایک میری گزارش ہوگی، ابھی میں نے ایاز صادق صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا، سعد رفیق صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں، مذاکرات کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے. 3500 لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اریسٹ کر لیے گئے. رات کو بھی عطا ہمارا جو انسٹاگرام کا لیڈ تھا اس کو اٹھا لیا گیا. لوگوں کو 10 سال سے 16 سال سے بچوں کو اٹھا کے ان کو ننگا کر کے ان کو جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے آ کے ان چیزوں کو، آپ تلخیاں ان باتوں سے بڑھ رہی ہیں. تلخیاں، یہ جو خواہ مخواہ کا تشدد ایک سیاست میں آ گیا ہے، ایک جو یہ بچوں کو اٹھانے کا، پولیٹیکل ورکرز کو اٹھانے کا، اس کی وجہ سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں. ورنہ ظاہر ہے ہمارے تعلقات ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے کہا پارلیمنٹیرین ہیں، ملتے ہیں، بات ہو سکتی ہے اور تمام چیزوں کا حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ تشدد پہ کریں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، سختیاں کریں گے، ظاہر ہے اس سے تلخیاں پیدا ہوں گی. آپ عمران خان صاحب کے زمان پاک کے اوپر دوبارہ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. خیر، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے، پھر لاہور ہائی کورٹ نے، دونوں نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے. ایسی باتیں پھر نہ کریں. آپ نے ٹمپریچر کو بڑھانا ہے، آپ کی مرضی ہے. 12 مہینوں سے آپ نے دیکھ لیا ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ ٹمپریچرز کو نیچے لائیں، بات چیت کریں، اور بالکل صحیح ہے. اور جو بھی ہوگا بات چیت، کانسٹیٹیوشن کے بغیر بات چیت نہیں ہو سکتی. جو کنسنسس بھی ہوگا اس کو لیگل کور چاہیے. سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشن، یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک جملہ اور کہنے دیجیے. دیکھیے، چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور درست بات کی، اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. یہ ہمارے آئین میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ڈالا گیا، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایسا نگران سیٹ اپ ہو جو واقعتاً غیر جانبدار ہو. ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے جو اس وقت پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا جو نگران سیٹ اپ ہے، پنجاب کا بالخصوص، اس میں وہ غیر جانبداری کا عنصر دکھائی نہیں دے رہا. شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور وہ جو ان کا مینڈیٹ ہے، آئینی مینڈیٹ ہے، اس سے وہ تجاوز کر رہے ہیں. میری پھر گزارش ہوگی، اور میں پھر سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر دستہ گزارش کر رہا ہوں نگران سیٹ اپ سے اور ان کے نیچے جو انتظامیہ ہے، چاہے سول سرونٹس ہیں، چاہے پولیس ہے،
کہ آپ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیجئے. آپ آئین اور قانون کے دائرے سے اگر تجاوز کریں گے آپ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہے, آپ آئین کا احترام نہیں کر رہے اور آپ قانون شکنی کر رہے ہیں. آپ آنے والے وقتوں میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ایسا نہ کیجئے. You are servants of the state. اور 22 تاریخ کو سر ان کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے. They all should go home. 22 تاریخ کو پنجاب کی حکومت گھر جائے, اپنے ریزائن کرے اور اگلا آپ سپریم کورٹ کو. سر اس میں ایک چیز تھی, لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے کی, لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ نے کر دی. اب بات یہ ہے کہ جو آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, لیکن حکومت کی جانب سے خواجہ سعد رفیق نے بھی آج جو بات کی نا, انہوں نے تو کوئی ایسی ایشورنس نہیں دی کہ ہاں ہم آج ہی مذاکرات شروع کرتے ہیں یا کل شروع. وہ ابھی عدالت نے کہہ دیا, وہ انہوں نے کہا ہو نہ کہا ہو, عدالت نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو عید کے بعد کی گنجائش نہیں دے سکتے. آج ہی بیٹھیے, ابھی بیٹھیے, اور ایک ٹائم فریم کے اندر. میں سمجھتا ہوں عدالت نے ایک تاریخ کا تعین کر دیا ہے. تاریخ ہے 27 اپریل. ہم نے جو کچھ کرنا ہے 27 اپریل کے فریم ورک کے اندر ہمیں کر لینا چاہیے. اگر نیتیں صاف ہیں تو 27 اپریل بہت وقت ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا. مذاکرات ہوں گے, آپ کی طرف سے کیا نکات سامنے لائے جائیں گے؟ وہ تو ابھی وہ تو وہاں کریں گے نا, یہاں تو نہیں کریں گے. قریشی صاحب صرف یہ بتا دیجیے گا, تو خود ہی باہر بیٹھے ہوئے آ جائیں. ہم کب کہہ رہے آئے ہیں بسم اللہ, آئے اگلی فلائٹ پکڑے اور آ جائیں. آپ تو لندن میں ریسٹورنٹ. قریشی صاحب یہ بتائیے گا. تھینک یو. سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گفتگو ہونی چاہیے لیکن قانونی دائرے میں رہتے ہوئے. پی ٹی آئی کے 3500 افراد اٹھائے گئے جس کی وجہ سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں. عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ آج ہی بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور 4 بجے آ کر اپڈیٹ کیا جائے. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان سے رہنمائی لے کر 4 بجے دوبارہ آئیں گے. تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے, جبکہ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ